अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि क़यामत में मेरी उम्मत के साथ क्या मामला होगा। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझसे वादा फरमाया है कि मेरी उम्मत से 70,000 अफराद को बगैर हिसाब और अजाब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। यजद बिन अखन सलमा ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम, यह तो आपकी उम्मत में शहद की मक्खियों में से एक किस्म सफेद सुर्खी माल मक्खियों की तादाद तक है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझसे 70,000 में से हर 1000 के साथ मजीद 700 को दाखिल करने का वादा किया है। यानी इन 70,000 खुशबख्तौर एक अपने साथ मायत इख्तियार करने वालों में से 70 अफराद को लेकर जन्नत में जाएगा और मेरे लिए उसने मजीद 3 चनों का इजाफा फरमाया है। अपनी हस्बे शान 3 चलू में उम्मत के जहन्नमियों को निकाल कर जन्नत में दाखिल करेगा। प्यारे दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर जब अपना आखिरी खुतबा दे चुके तो अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। फिर जब आपको बेहोशी हुई तो एक शख्स ने दरवाजे पर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, अस्सलामु अलैकुम बैतनबा। किसी ने आप उसकी आवाज सुनकर यह जवाब दिया कि इस वक्त तुम्हें आने की इजाजत नहीं हो सकती। तो उसने फिर से पुकारा और आवाज दी, अस्सलामु अलैकुम अहले बैतनबा। जब दूसरी मर्तबा उस पुकारने वाले ने पुकारा तो उस वक्त उसकी आवाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुंची। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ फातिमा, यह कौन है? तो इन्होंने अर्ज किया कि एक शख्स घर में आने की इजाजत मांगता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर इस वक्त क्योंकि बेहोशी का गलबा है, लिहाजा हमने इसे उस वक्त अंदर आने की इजाजत नहीं दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, तुम्हें नहीं खबर कि यह कौन खड़ा है, इजाजत मांग रहा है? यह घरों को वीरान करने वाला, कब्रों को आबाद करने वाला, बच्चों को यतीम करने वाला, औरतों को बेवा करने वाला, दोस्तों को दोस्तों से छुड़ाने वाला, यह मलकूल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है। इसे जल्दी अंदर आने की इजाजत दे दो। जब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यह सुना कि मलकूल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए हैं तो बेसाख रो पड़ी, हाय मदीना आज वीरान हो जाएगा। या अल्लाह तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आज जा रहे हैं, यह मलकूल मौत उनको लेने आए हैं। इधर मलकूल मौत मकान के अंदर तशरीफ लाए और इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपको क्या हुआ? और फिर बहुत रोई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आया और आपने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि ऐ फातिमा, इतना ना रो, क्योंकि आपके रोने के साथ आसमान के फरिश्ते और हामने अर्श रोती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के आंसू पोंछे और फरमाया, अन करीब सबसे पहले ऐ फातिमा तुम मुझसे आन मिलोगी। और फिर आपने मलकुल मौत से फरमाया कि ऐ मलकुल मौत, आज जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त वह 7वें आसमान पर हैं और आसमान के मलाइका हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ताजियत दे रही हैं कि ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आज तुम्हारी रिसालत खत्म हुई और आज तुम्हारा कुरान पहुंचाना भी मुकम्मल हुआ। अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम भी दुनिया से गए। अब भी ये बातें हो रही थी कि हजरत जिब्राइल अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम फरमाया है और आपका मिजाज पूछा है। फरमाया कि ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इस आलम में मेरे लिए क्या तैयार किया गया है? अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके आने की खुशी में दोजख को ठंडा किया गया है और जन्नत को रास्ता किया गया है। हूर मलाइका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसमान पर मुंतजर हैं। दरबान जन्नत का दरवाजा खोले आपका इंतजार करता है। फरमाया, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बताओ मेरी उम्मत के लिए क्या हुक्म है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके होठों में जान रह जाएगी वो भी अगर दिल से तौबा करे या तौबा के लिए होठ लाएगा तो भी 1000 वर्ष के गुनाह माफ हो जाएंगे और जिसने तौबा कर ली आप उसको अपनी शफाअत से बख्शवाएंगे और आप जिसकी भी शफाअत फरमाएंगे तो बख्शा जाएगा। आप गम न खाएं। इतनी देर में एक दूसरे फरिश्ते ने हाजिरी के लिए इजाजत तलब की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम यह कौन है? अर्ज किया कि यह
حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہیں، آسمانی دنیا کا دروگا ہے، جس دن سے اس نے آپ کو معراج کے سب میں دیکھا ہے، آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ اس نے جناب کی اقدر میں عرض کیا کہ میں نے رب کریم سے عزیز دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کی زندگی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائے، لہٰذا یہ فرشتہ رب کریم سے اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ پھر جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ملکول موت حاضر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ملکول موت، تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ اس پر ملکول موت نے عرض کیا کہ مجھے میرے پاک پروردگار نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ مرضی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسا ہی کرنا، اگر جناب کی مرضی پاؤں تو روح قبض کر لوں، ورنہ یوں ہی زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پاک پروردگار عالم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے، اور اے حضرت حور غلام، آپ کی زیارت کے مستحق ہیں، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے، حوروں کو بلا خوف اور خطر بننے صبرنے کا حکم ملا ہے، فرشتوں کو آپ پر درود اور سلام کا حکم فرما دیا گیا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے جانا چاہیں تو ہم آپ کو لے جائیں، اور اگر آپ یوں ہی اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں۔ لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پوری بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ کر دار وقا کی جانب کھوج کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میری آواز کو میرے سامنے بلاؤ، سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ آج کے بعد تو میری آواز نہ سنو گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا اے فاطمہ، میری بیٹی حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی آدمی کو بھیجا اور فرمایا بہت جلد حسن اور حسین کو بلا لاؤ، کیونکہ رسالت مآب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ابھی بچے تھے اور اپنے گھر کی جانب سفر پر کامجن تھے۔ قاصدن پیغام دیا کہ جلدی چلو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن کی جانب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ میرا دل آج افسردہ ہے کہ آج میں نانا جان کی خدمت اقدر میں رہوں۔ میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے سے ہی گھر کی جانب چل نکلے تھے۔ لہٰذا حضرت حسن اور حسین نے قاصدن یاف فرمایا کہ آخر اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج وفات فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم دونوں پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان پر ظلم ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ صحابہ اکرام کو جو مجمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے چاروں اطراف میں جمع تھا، وہ حسن حسین کے رونے کی آواز سن کر سب رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت کا ولی کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا
کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے سے روتا ہوں۔ جب صحابہ اکرام کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی میرے حجرے کا پردہ ہٹاؤ کہ میں ایک آخری نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حجرے کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب آپ نے فرمایا، اے مصیبت زدہ لوگو صبر کرو، میں جانتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت کا راستہ کرتا ہوں۔ سن لو کہ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت جنت میں نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا ایمان بنانا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ اور فرماتے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئیں، ماتھے پر پسینہ آیا اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام کو اشارے سے رخصت کیا اور صحابہ اکرام باہر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا کہ لواح حمد کے نیچے پوچھا کہ اگر وہاں پر آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا کہ حوض کوثر پر، اور اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان عدالت کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، یا تو میں پل صراط پر وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی کے ساتھ کو جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے ملکول موت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ اور اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عزرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی اجازت مرد فرمائی۔ ملکول موت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنا شروع کی اور آپ کو بہت تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی منگوا کر رکھا اور موت کی تکلیف میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا حضرت، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دیکھو، نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ فرمانے لگے، یا رب امتی، یا رب امتی، اور کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی لیکن اپنی گناہ گار امت کے لیے کلمہ آپ کے منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ آپ کی امت پر 1000 مرتبہ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے۔ تو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا۔ یکایک گردن مبارک کا مہرہ ایک جانب کو مائل ہوا اور روح مبارک اللہ تعالی کی طرف پرواز کر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیم دی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔